الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے یہ، اور اس آیت کی جامعیت اتنی ہے کہ بڑے بڑے لمبے دروس اس کے اوپر دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ مختصراً اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو 4 حصے بنائے ہیں محدثین نے، ان کا آغاز بھی اسی سے کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے کا آغاز اسی سے کرتے تھے، کھانے پینے کے پر بھی یہی بولا جاتا تھا، کھانے کے اختتام پر یہ بولا جاتا تھا، چھینک آئے تو یہ کہتے تھے۔ تو آخر یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو قرآن کی اوپننگ سورہ ہے سورہ الفاتحہ، اس کا مطلب ہی ہے کھولنا، شروع کرنا، آغاز، دیباچہ، مقدمہ، ٹھیک ہے، پریفیس۔ تو یہ آغاز ہے یہ سورہ جو ہے قرآن کا، اور بڑی ہی تفصیل اس سورہ میں موجود ہے، اور اس سورہ کا اپنا ایک الگ مقام ہے، سبع المثانی، اور کئی نام اسے دیے گئے، شفا، کئی نام اس سورہ کو دیے گئے ہیں، اور رقیہ بھی ہے یہ، کسی کو کوئی تکلیف پریشانی ہو اس کو پڑھے، اس کا دم کرے۔ تو بہت سارے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ ہم اس کی ایک آیت کو لیں گے جو اس کی آیت نمبر 2 ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہم لیں گے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، عالمین اس میں سارے جہان شامل ہیں۔ الحمدللہ حمد کا معنی یعنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا، کسی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا، یہ عموم ہے اس کا۔ اور اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں شروع میں تو الف لام آتا ہے، اس کے بعد ہا میم دال ہے، تو الحمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے۔ استغراق کیا ہوتا ہے؟ استغراق سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ الف لام کسی لفظ کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اگر تعریف کے لیے آتا ہے تو ہر طرح کی تعریف اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے، ہر طرح کی تعریف، اس میں کوئی بھی طریقہ رہے، کسی طریقے سے بھی تعریف ہو تو وہ اس کے لیے خاص ہو جائے گی۔ تو مطلب الحمد کہ تعریف کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، تو اس کو کہتے ہیں استغراق، یعنی اس میں غرق ہو جائیں، جتنا کچھ بھی ملے وہ اسی سے ریلیٹڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور تو کسی اگر مثلا جیسے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ
ہم کہتے ہیں الانسان، ایک ہے انسان اور ایک ہے الانسان، اور اگر جب الانسان بولا جائے گا تو پھر ہم اس میں تقسیم نہیں کریں گے، جتنے بھی انسان ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح علم ہے تو علم جو ہے الگ الگ قسم کا ہے، دین کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹھیک ہے، معاشیات کا علم ہے، اور بے شمار اقسام ہیں علم کی۔ اگر ہم علم کو لے کے بیان کریں گے تو ہمیں اسپیسیفک چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، لیکن جب ہم العلم کو لیں گے تو جتنے بھی علوم ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو الحمد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی قسم کی بھی تعریف کسی بھی خوبی کی وجہ سے اگر ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو تعریف کی تمام اقسام جو ہیں وہ کس کی طرف لوٹ آتی ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو الحمد کا مطلب یہ ہے۔ اب اگر حمد تعریف کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، تعریف کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، تعریف کسی انوینشن کی بھی ہو سکتی ہے، ایجاد کی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا وہ الگ ہوگی؟ نہیں، وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعریف کا موجد یا اس تعریف کا بنانے والا یا وہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو بنانے والا پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر انسان کی بھی تعریف کی جاتی ہے کسی خوبی کی وجہ سے تو وہ لوٹتی کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ، للہ جو ہے یہ اصل میں اللہ ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، یہ خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی کوئی جمع نہیں ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، اور وہ نام جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے، احادیث میں ذکر موجود ہے، اور وہ نام جن کو ہم نہیں جانتے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے یا نہیں سکھائے، وہ سب کے سب جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس طرح جیسے نبی علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، داعی اللہ بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، ماہی، عاقب، خاتم النبیین۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں، اور یہ نام جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کی صفات ہیں۔ تو وہ یہ جو نام ہیں یہ خاص ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اسی طرح جتنی بھی تعریفیں یا اسماء و صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو وہ الحمدللہ کے ضمن میں آتی ہیں۔ الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ اس کی تعریف کی جائے،
کیوں؟ وہ ہے ہی تعریف کے لائق کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کیے وہ بڑے بڑے کام جو انسانی دسترس سے باہر ہیں اور انسان کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انوینشنز کا یہ ایرا جو ہے یہ چل رہا ہے، بے انتہا ایجادات جو ہے وہ ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ پورا انسان بنا دیا گیا ہے، ہو بہو شکل انسان کی، اس کے ہاتھ پیر دیکھنے میں بالکل آپ کو انسان لگے گا، وہ باتیں بھی کرے گا وہ۔ پھر بھی جو یہ انسان ہے کیا وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کو اس نے بنایا جس کو اللہ نے بنایا۔ تو ایسی خاصیت جو انسانی دسترس سے باہر ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہے؟ وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو اللہ الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ تعریف اللہ ہی کی کرنی ہے ہمیں، اور اللہ یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کہ وہ تعریف کے لائق ہے، اس کے کام جو ہے وہ اس کی تعریف کی گواہی دیتے ہیں۔ حمد جو ہے یہ فاعل کو بھی شامل ہے عموم کے طور پر، یعنی حمد تعریف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، حمد تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے، اور وہ حمد کسی کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی انسان کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے حمد کے ضمن میں، لیکن وہ در حقیقت کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اگر اس کی کسی خوبی کی تعریف کرتے ہیں ہم تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، یعنی کوئی بھی تسبیح اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان ہی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، چرند پرند جو بھی چیزیں، درخت، پہاڑ، جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو حمد جو ہے اس کے عموم میں زمان کا بھی دخل ہے، یعنی زمانے کا بھی دخل ہے، کسی بھی زمانے میں وہ حال، ماضی، مستقبل، دن، رات، کوئی بھی زمانہ رہے، اس میں تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی تعریف جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ہوتی ہے اور زمینوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو آسمان اور زمین
اور اس کے بیچ میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، نہ زمین پر ہوتے ہیں نہ آسمان پر ہوتے ہیں، تو بیچ میں ہوتے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی اللہ کی تعریف کرتی ہوگی اس میں، ہم خود کرتے ہوں گے تعریف انشاءاللہ۔ جب سفر کرتے ہیں، سفر کی دعا پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی تعریف نہ کی جاتی ہو۔ تو بعض اہل علم جو ہے اس کلمہ کو لے کے، یعنی الحمدللہ کو لے کے، انہوں نے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ الحمدللہ کو لے کے انہوں نے، اس میں قرآن کا آغاز جہاں بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے 4 جگہوں کو انہوں نے چنا۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ، اور دوسرا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ انعام۔ اور تیسرا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف، سورہ کہف۔ اور چوتھا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ سبا۔ یہ 4 حصے ہیں قرآن کے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو 4 حصوں میں اہل علم نے تقسیم کیا۔ تو یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ دعاؤں میں اس کو استعمال کیا نبی علیہ السلام نے، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اور بے شمار دعائیں ہیں جن کا آغاز اس کلمے سے ہوتا ہے، الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آغاز الحمدللہ سے۔ تو بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جس میں دعاؤں کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے کیا گیا۔ قیامت کے دن جب انسان زندہ ہوں گے تو وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر موجود ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، کہ جب انہیں بلایا جائے گا کہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی دعا کا یا کسی کام کے آغاز کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس میں یہ کلمہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں یہ کلمہ جو ہے یہ موجود ہے۔
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मुकम्मल दुआ है, ये एक मुकम्मल दुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी जो है वो निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मीज़ान को भर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। और अबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके तफसील में ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला हर इबादत का असल मकसूद, हर इबादत जो है उसका असल मकसूद क्या है? अल्लाह को पुकारना। यानी इबादत हम अगर करते हैं तो हम पुकारते किसको हैं? अल्लाह को पुकारते हैं और उसी से मांगते हैं। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ जो है वो असल इबादत है। और हम क्या करते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ें या अकेले नमाज पढ़ें, सलाम फेरते हैं और सीधा उठ के भाग जाते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वो असल इबादत का निचोड़ वो है, और हम उसी को छोड़ देते हैं। तो इबादत की तकमील अगर आप चाहते हैं तो आप बैठ के वहाँ पर ज़िक्र अज़कार मुकम्मल करें और उसके बाद दुआ करें। और जब इंसान अल्लाह ताला का ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारता है और उसकी इताअत और फरमाबरदारी में रहते हुए जितनी भी इबादत हैं वो उसी के लिए ख़ास करता है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम कसरत से मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें जो है वो बढ़ाता चला जाऊँगा। तो कलमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बहुत ज़्यादा इफादियत है। कुछ वज़न नहीं है हमारे ऊपर, ज़रा सी भी आपको नेमत मिलती है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने दिया उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने नहीं दिया उस पर भी। क्यों? जो अल्लाह ने दिया उसने मेरे लिए बेहतर समझा और मुझे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसने नहीं दिया वो उसने मेरे लिए बेहतर नहीं समझा इसलिए मुझे नहीं दिया। दोनों तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें मौजूद हैं। बीमारी क्या है? गुनाह जड़ते हैं बीमारी से। एक मोमिन जो है वो बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयां दूर फरमाता है उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अफ़ज़ल ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और व अफ़ज़लु दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुआ है। यानी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? इतना इनाम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया है और बदले में क्या कहता है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना आपने, कलमा शुक्र ये कहना है हमने। और इसके ऊपर भी क्या कहता है? ला इन शकरतुम
लअज़ीदन्नकुम, और अगर ये कहते हो तो मैं तो और इनाम करूँगा तुम्हारे को। तो हमें फिर और ज़्यादा कहना चाहिए, कसरत से। गम में हूँ ना, गम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के देखें किसी दिन। अकेले हूँ ना कि बैठे हुए, तो कोई परेशानी आती है ना, तो उससे पहले जो आसानियां हैं ना उनको देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ब खुद आंख से आंसू आपके जारी हो जाएंगे। अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं बेहद बेहिसाब हैं। और ये एक नाखून जो है ना, हम ये नहीं बना सकते, इसको नहीं उगा सकते, अपने आप को तकलीफ पहुंचने से नहीं बचा सकते। तो इतनी बड़ी 5-6 फुट की जिसामत जो है, इसकी हिफाजत, इसका निज़ाम चलाने वाला, इसको दुरुस्त रखने वाला अल्लाह ताला है। तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और पहले जो बादशाह रहते थे ना, उनकी अगर कोई तारीफ़ करता था ना, तो वो उनसे मांगता नहीं था कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरे ऊपर ये इनाम किया जाए, ऐसा दिया जाए। नहीं, वो तारीफ़ करता था और वो उसको नवाज देते थे। तो ये तारीफ़ जो है, ये ऐसी चीज़ है। आपने अगर चाहते हैं कि अगला जो है वो आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको इज्जत दे, आप उसकी तारीफ करें। घर में आप चाहते हैं कि बीवी बच्चे आपकी इज्जत करें, तो क्या करना, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उनके अच्छे काम जो हैं, हमारे यहाँ ऐब समझा जाता है बीवी की तारीफ़ करना, ऐब समझते हैं। बीवी की तारीफ़ करें, जैसे लोग समझेंगे ओ बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये चीज़ें मायूब हैं। हर इंसान का हक है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। वो मुस्तहिक हैं तारीफ़ का, इज्जत का, अदब का, एहतराम का। अगर मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा एहतराम करें, मेरी तारीफ़ करें, तो हर इंसान जो है वो यही चाहता है। वल्लाह बड़ा अच्छा फार्मूला है घरों में अमन और सुकून कायम करने का। तारीफ़ करो। घर वालों ने खाना अच्छा बनाया है, खाने की तारीफ़ करो। काम अच्छा बनाया किया है, काम की तारीफ़ करो। लिबास अच्छा पहना है, लिबास की तारीफ़ करो। आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा। आपको घर में खुशहाली नज़र आएगी, सुकून नज़र आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। रब्बिल आलमीन, ये इसका दूसरा हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आयत का पहला हिस्सा था, और रब्बिल आलमीन इसका दूसरा हिस्सा। तो रब जो है, और वो भी रब्बिल आलमीन, तो बहुत बड़ा सरदार हुआ। एक
अगर हम किसी छोटे कंट्री को ले लें तो उसमें अगर हम सिस्टमैटिक होके चलते हैं तो हमारे यहाँ थाने बने हुए हैं, उससे ऊपर जो है कोर्ट्स हैं, कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और उससे ऊपर फिर आगे जाके जो है नेशनल असम्बली है, फिर पार्लियामेंट है, फिर सेनेट सदारत है। तो ये ओहदा दर ओहदा चीज़ें जाती हैं, और अगर देखा जाए तो लीड एक जगह से कहीं से हो रहा होता है। निज़ाम असल चलाने वाला कोई एक होता है जो ऊपर से कंट्रोल करता है। तो वो कौन है? सरदार होता है या बादशाह होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, वो अलग बात के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने तकसीम किया हुआ होता है, लेकिन उमूम अगर लिया जाए तो बादशाह जो है वो पूरा नज़्म व नस्क चलाने वाला होता है, सरदार होता है। तो जो रब्बिल आलमीन हो, ये तो एक आलिम है, ठीक है, ये एक आलिम है, दुनिया जो है। तो जो रब्बिल आलमीन हो, कि जितने भी आलिम हैं, हमें या तो दुनिया का पता है या आखिरत का पता है। तो जो आसमानों के अंदर दुनिया है, यूनिवर्स है, और उसके अंदर कितनी डेप्थ है, वो एक अलग आलम है। तो इसलिए रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का सरदार। तो रब असल में कहते हैं परवरिश करने वाले को, पालने वाले को, ठीक है, जो रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है। और ये अल्लाह की सिफ़त भी है, रब, रज़्ज़ाक़ होना। तो आलमीन जो है वो तमाम जहानों को दाखिल हैं, और उसमें कितने आलम हैं इनका हमें कोई इल्म नहीं है सिवाय चंद एक के। रब करीम ने इरशाद फरमाया सूरा अल-मुदस्सिर में कि वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तो अल्लाह ताला के जो लश्कर हैं, जो मखलूक़ात हैं, उनका अहाता जो है वो हम नहीं कर सकते। कितनी यानी रिसर्च हो रही हैं, हर बंदा जो है वो अपने तौर पर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, नई से नई चीज़ें जो है वो वजूद में आ रही हैं। तो आखिर ये किसी ने इजाद की हुई हैं तो वजूद में आ रही है ना, कहीं ना कहीं तो इनका मौजूद है पहले से। अगर किसी इंसान के जहन में ये माइक बनाने की तजवीज़ आई है तो उस तजवीज़ का मौजूद कौन है, उसके जहन में डालने वाला कौन है? तो स्टीफन हॉकिन एक साइंटिस्ट था, उसके भी जो आखिरी वर्ड्स थे वो यही कह के मरा कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, इसको कोई माफौकल फितरत ताकत जो है वो चला रही है।
اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم اللہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ اسٹیفن ہاکن معذور ہو چکا تھا، عدنان if I'm right، معذور ہو چکا تھا یہ، اور یہ ایسے ہی بس بیٹھا رہتا تھا، اور دنیا جہان کی اس کو انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی مشینیں جس کے ذریعے سے اس کے دماغ کو وہ ریڈ کرتے تھے، اور پھر اس کو کمپیوٹر جو دیا گیا تھا، آنکھوں کے اشارے سے وہاں پر وہ ٹائپ ہوتا تھا جو یہ کہنا چاہتا تھا یا لکھنا چاہتا تھا۔ یعنی اتنا ایڈوانس سسٹم اس کو دیا ہوا تھا، اور بہت نالج والا سائنٹسٹ تھا جی۔ تو پتہ نہیں کنٹری مجھے تو نہیں ڈیفائن کہ کون سا تھا، انگلینڈ۔ تو اس کے بھی آخر میں اس نے بھی یہی کہا، اور وہ ٹیسلا جو تھا اس کے بھی یہی الفاظ تھے۔ تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلانے کے لیے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بہت بڑے نالج والے انسان کے بس کی بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس نظام کو رن کر رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس کو آپ مافوق الفطرت طاقت کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو الحمدللہ کے بعد اگر ہم آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوتی ہیں سورہ فاتحہ میں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک، مالکی یوم الدین، مالک۔ یہ 4 صفات جو ہے لگاتار بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اتنا رکھتے ہیں اور یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ فائدہ مند رہے گا، اور جو مقصد ہے اس کے بیان کرنے کا الحمدللہ کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے، اور جس کے سب سے زیادہ فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے، کثرت سے استغفار کرو گے، میں تمہارے اوپر بارش برساؤں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا۔ بیٹے، اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا لفظ استعمال کیا کہ میں تمہیں بیٹے دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے پاس ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، ادھر جا ادھر پیر کے پاس جا، فلاں کے پاس، بیٹوں کے لیے اللہ نے قرآن میں حل بتایا ہوا ہے کہ کثرت سے میری تعریف کرو، ذکر اذکار کرو، استغفار کرو، میں بیٹے دوں گا۔ لیکن سیدھی راہ پر چلیں گے تو نا، تو میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہ نظریہ لے کے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اور میں نے اسی کا ذکر کرنا ہے اور اسی سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں کثرت سے ذکر کرنے والا بن گیا، کثرت سے استغفار کرنے والا بن گیا، تو وہ نہ تو یہ کہ مجھے رزق دے گا، میرے اوپر انعام کرے گا، بلکہ مجھے بیٹے بھی دے گا، بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
खुश होता है जब बंदा उसकी तारीफ़ करता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि देखो हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। और आपका ज़िक्र फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला करे तो ये मामूली मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। अजीम इंसान है वो कि जिसका ज़िक्र रब्बे करीम फरिश्तों की महफिल में करे। ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें, ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनने की कोशिश करें, कसरत से ज़िक्र अज़कार करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के साथ कसरत से रुजू करने वाले बने। फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि ये आज का जो दर्स है इंशाअल्लाह ये हमारे लिए नफ़ा बख्श रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीक।